مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه لكل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام ربانی حضرت مجد الافسانی شیخ فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر 89 کے اندر جو مرزا علی خان کی طرف لکھا، فرماتے ہیں حق سبحانہ وتعالی راہ شریعت علی صاحب صلاۃ والسلام تحیہ پر استقامت نصیب فرمائے، انسان کے لیے مطابق فرمان خداوندی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو کہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ عمران پارہ 4 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے چارہ نہیں، تو فرمایا ابو داؤد و مشکوات و احمد و ترمذی کی حدیث پیش کرتے ہیں، تو مبارک ہے وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک اعمال بھی زیادہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مبارک ہے، یعنی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ مرے گا ضرور، زندہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی جاندار چیز اللہ نے جو پیدا کی ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مبارک ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک اعمال بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو جائے اور پھر اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں تو اس کے لیے بڑا مبارک ہے۔ یہ موت ہی ہے جو مشتاق لوگوں کو تسلی دیتی ہے اور دوست کو دوست سے ملنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہیں، موت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے دیدار کے مشتاق ہے، جو اللہ سے محبت دنیا میں کر چکے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، تو یہ دنیا ان کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے اور دنیا کی طرف، دنیا کے معاملات، دنیا و معافیہ اس کے لیے قید، ایسا محسوس ہوتا ہے قید میں ہے وہ، اور اس آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ موت ہی وہ واحد چیز ہے جو اس کو رب سے ملا دیتی ہے، یعنی اپنی آنکھ سے دیدار کرے گا، دیکھے گا، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، ذریعہ بنتی ہے موت ہی وہ ذریعہ بنے گی جس سے یہ پردے سارے ہٹ جائیں گے، وہ رب کو بلا پردہ دیدار کرے گا۔ اس نے فرمایا جو مشتاق لوگوں کو یہ تسلی ہے کہ موت ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بلکہ ان کو دوست سے ملائے گی، اللہ سے ملا دے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سورہ عنکبوت کی آیت اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، جو شخص خدا تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ملاقات ضرور آنے والا ہے۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، ساری زندگی اس کی یاد میں، اس کے فرمان پر چلتا ہے، اس کی حلال کردہ چیزوں پر چلتا ہے جن سے منع کے رکتا ہے، اور اس کے عشق و محبت ذکر میں چلتا رہتا ہے اور دنیا کی تکالیفوں پر صبر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت،
فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ملاقات ضرور آنے والا ہے، یعنی موت ملاقات کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر فرمایا ہاں پسماندگان اور حضور کی دولت سے محروم غیر حق تعالیٰ میں گرفتار لوگوں کا حال موت کے ذریعے اپنے مطلوب تک پہنچ جانے والوں اور قید دنیا سے رہائی پانے والوں کے مقابلے بہت ہی خراب اور ابتر ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، جو حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار نہیں کرتے، جس چیزوں کو اللہ نے منع کیا حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی دھیان اور خیال اللہ کی طرف نہیں، وہ دنیا میں گرفتار ہیں، یعنی اللہ سے ماسوا دنیا جو ہے وہ معافی ہے، اس میں گرفتار ہیں۔ فرمایا موت جو ہے یہ قید سے جو دنیا سے رہائی جو ہے ان کے لیے مزید خراب اور ابتر خرابی کا باعث ہوگی، ابتر ہو جائے گی۔ موت کے بعد ان کے لیے کوئی چین نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے ماسوا دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی خرابیوں میں، دنیا کے عیش و عشرت میں ان کاموں کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ حرام اور فضول کاموں میں زندگی گزاری ہو، حرام اور فضول کاموں میں زندگی کو بسر کیا ہو۔ فرمایا کہ موت ان کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی چین اور سکون نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ کی دلی ولی نعمت مرومہ کا وجود اس زمانے میں بسا غنیمت تھا، ان کے والد کا چونکہ انتقال ہو گیا اس پر آپ نے یہ خط لکھا ماتن پرسی پر۔ اصل یہ مرزا علی خان کی جو والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماتن پرسی پر یہ خط لکھا گیا، تو فرمایا کہ وہ آپ کے والد جو تھے آپ کے لیے بسا غنیمت تھے، اب تم پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو اور دعا اور صدقے کے ذریعے ہر آن مدد کرتے رہو، یعنی کہ انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، علم عطا دیا اور تمہاری پرورش کی بہتر طریقے سے بہت کچھ دیا، بہت کچھ خیال رکھا، اب دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، فرمایا احسان کا بدلہ احسان سے دو، یعنی اب تمہارے لیے کیا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کیا کرو، صدقہ یعنی ایصال ثواب کیا کرو۔ تو معلوم چلا کہ آج سے 500 برس پہلے بھی جو بزرگ اولیاء تھے، وہ امام ربانی مجد ثانی جو ازازہ کے مجد تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مردے کو زندہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی دعا اور ایصال ثواب جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ایسے لوگ بد عقیدہ لوگ جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مردہ جو کر گیا ان کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، کوئی دعا ان کے لیے فائدہ مند نہیں، تو ان کے بد عقیدگی سے بچنا چاہیے۔ اور امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دعا اور صدقہ کے ذریعے ان کی مدد کرو، یعنی کہ ان کو ایصال ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے بھی ایصال ثواب، سبحان اللہ پڑھ کے بھی آپ ثواب پہنچا سکتے، یا اللہ ثواب فلاں مردے کو پہنچے، میرے والد کو پہنچے، میری والدہ کو پہنچے، تمام مسلمین مسلمات کو پہنچے، اپنی نماز کا ثواب، اپنے درود پاک کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، اپنی کسی بھی عبادت کا ثواب۔ جو وصال شدہ مرحومین ہیں اور اپنے آباء و اجداد ہیں، دوست احباب ہیں، کل مسلمین کل مسلمات جس کو چاہے ولی اولیاء ہیں ان کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، خصوصاً اپنے والدین کو خصوصی ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ احسان کا بدلہ اس نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، اب تمہارا احسان یہ ہے کہ تم کی دعا کرتے رہا کرو، ایصال ثواب کرتے رہا کرو۔ پھر آگے جو ہے وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے بے شک میت ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، بے شک میت ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، وہ ہر وقت دعا کا منتظر رہتا ہے جو اسے باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے، یعنی کہ میت ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دنیا میں انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو، اب جب ڈوب رہا ہوتا ہے کوئی آسرا نہیں تو کہتا ہے کسی بھی آسرے کا منتظر، شاید کوئی رسی آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی آدمی مجھے ہاتھ دے دے تو میں بچ جاؤں، کوئی بھی ایک چیز وسیلہ بن جائے میں اس کو پکڑ کے یہ ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ جس طرح انسان ڈوبتا ہے اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا منتظر ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی پتھر، کوئی ہاتھ، کوئی چیز ایسی آ جائے تو میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ فرمایا اس طرح
جو مردہ انتقال کر جاتا مر جاتا ہے وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کو کے بیٹے سے بھائی سے دوست سے پہنچتی ہے، اس کا منتظر رہتا ہے کہ کب وہ بھیجیں گے. تو لہٰذا فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو کبھی بھی دعاؤں میں نہ بھولیں، بلکہ اپنے دوست احباب کو، اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ کل مسلمین کل مسلمات کا دعائے مغفرت کرتے رہا کریں اور اپنی عبادت نیکیاں ایثار ثواب کرتے رہا کریں، ان کو نہ بھولا کریں کہ وہ منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب بھیجیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں نیز یہ بھی چاہیے کہ ان کی موقف سے اپنے مرنے کی عبرت پکڑیں. فرمایا کہ یہ بھی کام کیا کریں، اور امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ساتھ میں یہ کام بھی کیا کریں کہ چونکہ وہ مر گئے ہیں تو ان کی موت سے ذرا عبرت بھی حاصل کریں کہ وہ مر گئے ہیں تو ذرا تو ان کی عمر کا حساب لگا کتنی عمر میں مرے ہیں، اور تو اپنی عمر کا حساب لگا تو کتنا ہے، تو سمجھ لو کہ ضرورت تو نہیں ہے تو اتنی عمر میں پہنچے، تو اندازہ لگا لے کہ یار اب تو یہ اتنی عمر تو وہ پا کے نکل گیا. تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جیسے وہ دنیا میں تھا اور وہ جنازوں کو اپنے کندھے دیا کرتا تھا لیکن اپنی موت کا خیال نہیں کرتا تھا، لیکن آج مر گیا، قبر میں چلا گیا، تو میں بھی عنقریب مر جاؤں گا. اور میں مر جاؤں گا جیسے میرے باپ مر گئے، میرے چچا مر گئے، میرے دادا مر گئے، میرے خاندان کے فلاں آدمی مر گئے، اور فلاں دوست میرے مر گئے. اس طرح وہ مر گئے ہیں تو میں بھی یقیناً مرنے والا ہوں، مر جاؤں گا. تو ان کے میت سے، ان کے مرنے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک تو ان کو احسان ثواب بھی، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. دوسرا ان کی موت سے خود کے لیے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ میں بھی اب مر جاؤں گا، مرنے والا ہوں، مر جاؤں گا. اس لیے فرمائے گا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، قبر کو یاد کیا کرو، موت کو نہ بھولو. موت ہی انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ دوسرے کے مرنے سے میت سے عبرت حاصل کرو. پچھلے دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک لڑکا حالی روڈ پہ جو اس جمعرات سے پچھلی جمعرات کو ہمارا پروگرام ہوا تھا، 4 تاریخ کو جو پروگرام ہوا تھا، غالباً 4 یا 28 تاریخ کو شاید، جو ہمارا پروگرام جو ہے وہ حالی روڈ پہ ہوا تھا. تو اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ اس میں شرکت کی. اس نے لڑکوں سے کہا یار میں آئندہ بھی پیسا کے پروگرام میں آیا کروں گا. پھر دوسری جمعرات کو، جمعے کو یہاں، اسی دوسرے دن جمعرات کو محفل ہوئی اور دوسرے دن جمعے کو یہاں محفل تھی. پرچی آ گئی، اس میں یہی لکھا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ میں محفل میں آیا کروں گا، اس محفل میں شرکت کی تھی لیکن جمعے کو اس کا انتقال ہو گیا. رات اس نے سوچا کہ میں بھی اب محفل میں آیا کروں گا، لیکن اس کے پاس یہ نہیں پتا تھا کہ ٹائم یہ آخری محفل کا ہے، یہ پہلی اور آخری محفل ہے، آگے ٹائم نہیں ہے. نوجوان تھا، دوسرے جمعے کو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا یا جو بھی ہوا، میرے پاس پرچی آئی، اس کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، مر گیا. تو اس لیے یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا، ان سے عبرت حاصل کرے اپنے لیے. امام ربانی فرماتے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، عبرت. اور سوچو کہ یار یہ اس کے ساتھ ہو گیا تو میرے ساتھ پتہ نہیں 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، 10 منٹ بعد، شام تک، مغرب تک، صبح تک، رات گزرنے تک، میں صبح ہوں گا نہیں ہوگا. یہ تو یار بڑا جی، تو بھائی فٹافٹ اپنا معاملہ صاف کر بھائی، کیا کیا کس کے خدا دینے کیا کرنا ہے، یہ کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، سب توبہ کر اللہ کے دربار میں، فوراً توبہ کر، نمازیں پڑھ، فوراً سجدہ کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ، اچھی زندگی گزارنے نیت کر فوراً. کیا خبر تو صبح اٹھے نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. پھر سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے ددس کیجئے اور موت آ کے ٹھہری صاحب اب جان واپس کیجئے، ہو گیا ٹائم پورا، چلو گنتی کافی ہو گئی ہے، ٹائم پورا ہو گیا. تو آگے فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ، حق تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے حوالے کرتے ہیں. پھر مکمل طور پر اپنے آپ کی جان کو پتہ ہے کہ یار موت آ گئی، سب مر گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے ہیں جو ہیرے جوہرات میں کھیلتے تھے، ان کے پاس ایسی ایسی بیویاں تھیں، خوبصورت عورتیں تھیں، کھانے تھے اور گاڑیاں تھیں اور بادشاہ تھے اور گھوڑے تھے اور نہ جانے کیسے کے تخت و تاج تھے. یار نام و نشان نہیں ہے، نام و نشان نہیں، ختم ہو گیا، مر گئے، پٹ گئے، قبروں کا بھی پتہ نہیں ان کا. تو پھر فرمایا کہ تم عبرت حاصل کر کے تم اپنی آپ کو کیا کرو. پھر کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے حوالے کر دو. جب کوئی کام کرو نا، دیکھو یار یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اس کام میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں، اللہ اس کام سے راضی ہوگا کہ نہیں. اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو وہ کر ڈالو. مخلوق کو مت دیکھو کہ وہ کیا کہے گی،
مخلوق کی طرف دھیان چھوڑ دو، مخلوق کو دل سے نکال دو، دنیا معافی کو دل سے نکال دو، اللہ کی طرف اپنا دھیان کر دو کہ میرا مولا اس کام سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر راضی ہے تو کر ڈالو، اگر مولا ناراض ہو رہا ہے، دیکھو یہ کام شریعت میں جائز نہیں، اور رب ناراض ہوگا، فرمایا دنیا کی کوئی طاقت، آپ سب دوست احباب ماں کوئی کچھ بھی کہہ لے، آپ وہ کام کہ ماں باپ بھی کہہ لیں وہ کام نہ کرنا جس میں رب کی رضا نہ ہو، کیونکہ قبر میں نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ کوئی دوست آئے گا، جس بیسٹ فرینڈ کے لیے آپ یہ کام کرتے ہو نہ وہ آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا جی، قیامت میں کوئی نیکی نہیں دے گا۔ تو لہٰذا کسی کی خاطر مربت میں اس بات پہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ اس کو بولو قیامت میں کام آیا ہوا ہے، ظاہر بات ہو کہ نہیں، تو پھر بولے مجھ سے یہ کام کراتے کیوں؟ تو کسی کی خاطر یہ کام نہ کرو، کوئی بھی کام جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، وہ کام قطعاً کسی کہنے پر یا خود اپنے نفس کی مرضی سے یا اپنی خواہش سے قطعاً نہ کرو، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کے حوالے کر دو۔ ہر کام میں اللہ کی رضا کو دیکھا کرو اور اس رضا والے کام کو کیا کرو جس میں رب کی ناراضگی ہو، اس کام کو قطعاً ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سامان اور غرور کے ماسوا کچھ نمایاں نہ کریں، بس دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے اسے سامان غرور کے سوا ہم نے تو دیکھا ہے جن کے پاس اربوں خربوں دولت ہے یا ہیرے جواہرات ہے، کوئی بھی طاقت ہے کسی بھی والے سے، اس کو غرور ہی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھو گے ان میں غرور ہی دیکھو گے، فخر ہی دیکھو گے، کپڑوں کا فخر ہے، حسن کا فخر ہے، جوانی کا فخر ہے، صحت کا فخر ہے، گاڑی کا فخر ہے، گھر کا فخر ہے، فرنیچر کا فخر ہے، اور اپنی عورتوں کا فخر ہے، اولاد کا فخر ہے، جوان لڑکوں کا فخر ہے، مختلف حوالے سے آپ غرور و فخر ہی اس میں آپ جب پاؤ گے، اللہ ماشاء اللہ کسی اللہ کے والے کے پاس کوئی دولت بھی اللہ دے دے اور پھر آخرت بھی عطا کر دے، بہت کم آپ ایسے لوگ دیکھو گے، ورنہ زیادہ تر آپ غرور و فخر میں مبتلا ان لوگوں کو دیکھو گے اور مبتلا دیکھو گے۔ تو جس نے دنیا میں غرور و فخر کیا، تکبر کیا، آپ کو پتہ نہ کہ تکبر شیطان نے کیا تو اس کا کیا حال ہے۔ اسی لیے فرمائے دنیا کے سامان غرور کو اس کے سوا کچھ شمار نہ کرے، دنیا کے سامان کی طرف، دنیا کی چمک کی طرف، دنیا کی اس زیارت چمک کی طرف مت دھیان دے، مت خیال کر، مت خواہشوں کو بڑھا، مت لمبی لمبی امیدیں لگا، مت لمبی لمبی امیدیں لگا، کیوں اس امید تک پہنچنا تو چاہتا ہے، وہ خواہش تیرے اندر ہے اور وہ تیری لمبی امید ہے کہ وہ چیز میں حاصل کر لوں گا، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ بیچ میں موت آ جائے گی۔ تیری خواہش، لمبی امید اور تیرے درمیان بیچ میں موت لکھی ہوئی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تو جائے گا موت کا وقت آ جائے گا، مر جائے گا، وہ امید و خواہش وہیں پڑی رہے گی، بیچ میں حائل ہو جائے گی، موت حائل ہو جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر دنیاوی دینوی ساز و سامان کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی، اب فرماتے تو دنیا کے سامان، دنیا کی چمک، دنیا کی مطلب ہرس اور ان چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اور تجھے اللہ نے نہیں تھا کہ تو بھاگ رہا ہے اور خواہشیں جما کر بیٹھا ہوا ہے اور دن رات اس کی تک و دو میں لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ دنیاوی ساز و سامان کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک، اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک، تو کفار بد کردار کو ایک بال برابر دنیا کی کوئی چیز نہ دی جاتی۔ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت و حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو دنیا میں ایک بال کے پر کے برابر کوئی چیز نہ دیتا ہی نہیں۔ اللہ کو نزدیک اس دنیاوی ساز و سامان جس میں تو بھاگ رہا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اس کی اہمیت نہیں، قیمت نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے اور تمہیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، کہا ہے کہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، تم میری رضا کے کام کرنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اپنی رضا اس میں ڈال دی ہے، اور اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ تم سوچتے ہو گے کہ یار جنت ایسی ہوگی، جو تم سوچتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جو تمہاری سوچ میں آئے وہ جنت نہیں ہے، وہ دنیا کی وہ چیز ہوگی وہ جنت نہیں ہے، تمہاری سوچ سے باہر ہے جنت۔ وہ کیا ہے جب جاؤ گے تو جب بھی دیکھ سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور تمہیں، تو اس لیے دنیا جو ہے یہ کافر کو جو دنیا ملی ہوئی ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دنیا کے چمکوں میں اور مزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اب ان کو دنیا بھی نہ ملے، آخرت میں تو یہی آگ ان کے لیے ہمیشہ اور ہمیشہ خالدون، ہمیشہ کے لیے آگ ہے، تو دنیا بھی نہ ملے بھائی، اس لیے دنیا کو مزے کرنے دو۔ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور تمہیں
ما سوائے اللہ تعالیٰ سے اعراض اور اپنی جناب قدس کی طرف توجہ کی سعادت نصیب فرمائے. یعنی دعا کرتے ہیں کہ مجھے بھی اور تمہیں بھی، میرے چاہنے والے میرے مریدوں، تمہیں بھی اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان سے دور رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرما دے. سب بولا آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر تھی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر چین بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.